السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کی 5ویں کتاب کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے، اور چونکہ پارٹ نمبر 19 کا تعلق پارٹ نمبر 18 سے ہے۔ 18 میں جو سبق شروع ہوا حقوق الہی، تو اس کے کافی پیراگراف ہو چکے ہیں بھائی۔ انشاءاللہ یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کا چھٹا حق، تو اس سے پہلے 5 حق جو ہے حقوق وہ بیان کیے گئے، بہت ہی بہترین باتیں بتائی گئی اللہ عز و جل کے بارے میں۔ تو اسے جاننے کے لیے پارٹ نمبر 18 کو لازمی طور پر دیکھیے، تاکہ پارٹ نمبر 19 سمجھنے میں آسانی بھی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کے جتنے خاص نام ہیں وہ صرف اسی کے لیے بولے جائیں، کسی انسان کے حق میں ہرگز استعمال نہ کیے جائیں۔ یعنی اللہ عز و جل کے جو خاص نام ہے، جو اسی کی صفتوں کے طور پر یا اسی کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیں مثلاً مانے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر رحمان، رزاق، قدوس، قیوم، باری، ستار، غفار، جبار، وہاب، صمد، رب، خالق۔ دیکھیں یہ سب خاص اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ہے نا۔ دیکھیں ان میں کوئی نام انسان کے لیے رکھا نہیں جا سکتا، اور نہ اس نام سے کسی آدمی کو پکارا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ جو نام بیان کیے گئے، اس نام سے کسی کو پکارنا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ناموں کے شروع میں عبد کا لفظ جوڑ کر انسان کے حق میں بولا جائے، یعنی انسان کے لیے بولا جائے، تو بالکل درست ہے۔ دیکھیں مثلا یعنی فار ایگزامپل، مثال کے طور پر کیسے عبد الرحمن، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور رحمان یہ اللہ عز و جل کا خاص نام ہے، تو کیا مطلب ہو جائے گا اس کا؟ رحمان کا بندہ، تو یہ نام تو صحیح ہوا عبد الرحمن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عبد الرزاق، عبد الباری، ہے نا، عبد القدوس، عبد القیوم، عبد الستار، عبد الرب، عبد الخالق، عبد الرزاق، ہے نا، عبد الغفار، عبد الوہاب، عبد الصمد۔ یہ سب نام انسانوں کے لیے رکھنا، ان ناموں سے ان کو بلانا، پکارنا بے کھڑک جائز ہے۔ بے کھڑک معنی بے شک، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھ آگے، پیارے بچوں، جس مسلمان کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، لوگ اس کو رحمان کہہ کر یاد کرتے اور پکارتے ہیں۔ یوں ہی جس کا نام عبد الخالق ہوتا ہے اس کو خالق کہتے ہیں۔ اسی طرح اور ناموں سے عبد کا لفظ ہٹا کر بولتے ہیں۔ ایسا کرنا حرام، سنا آپ نے، حرام اور سخت حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے، یعنی حق کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا تمہیں تاکید کی جاتی ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ کے جتنے نام لکھے گئے ہیں ان میں کوئی نام کسی انسان کے حق میں کبھی استعمال نہ کرنا۔ بھائی آگے کنٹینیو، جو اللہ عز و جل کے حقوق بیان کیے جا رہے تھے۔ 7واں حق، اللہ تعالیٰ کا 7واں حق یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو ہمیشہ انہی ناموں سے یاد کریں جن کو اسلامی شریعت نے بتایا ہے۔ مثلاً یعنی مثال کے طور پر رحمان، رحیم، خالق، ٹھیک ہے، جو شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ اللہ عز و جل کو ان ناموں سے یاد کرنا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مالک، رب العزت، ہے نا، رب العالمین، خدائے پاک، خداوند قدوس وغیرہ، یہ تمام نام، ٹھیک ہے۔ اور
ہم اس کے حق میں یعنی اللہ عز و جل کے حق میں وہ نام ہرگز استعمال نہ کریں جس کی اجازت شریعت نے ہمیں نہیں دی. مثلاً ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے نا گاڈ، تو یہ گاڈ لکھا ہے لیکن گاڈ پڑھیں گے گاڈ، پربھو، رام، بھگوان، پرماتما، ایشور وغیرہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولے جا سکتے. ٹھیک ہے، اسے آپ بالکل دھیان میں رکھیں. عزیز نو نہالو، عزیز کا معنی ہوتا ہے پیارو. بعض یعنی کچھ مسلمانوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ اللہ میاں کا لفظ بولتے ہیں، لیکن چونکہ میاں کا لفظ اللہ تعالیٰ کی بلند شان کے خلاف ہے نا، اس لیے تم لوگ اللہ میاں کہنے کے بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک بولنا. اس زمانے میں بہت سے گنوار مولوی اور پیر اللہ میاں بولتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، مگر تم لوگ ان گنواروں کے لکھنے اور بولنے سے دھوکہ مت کھانا اور اللہ تعالیٰ کے حق میں میاں کا لفظ بولنے سے ہمیشہ بچتے رہنا. ٹھیک ہے، آئیے آگے پیراگراف پڑھ لیتے ایک اور. اللہ تعالیٰ کا 8واں حق یہ ہے کہ وہ چونکہ بے انتہا عظمت والا شہنشاہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہمیشہ وہی کلمات مانے جو ہم الفاظ اور کلمات جو زبان سے بولتے ہیں، جملے، سینٹنس، ٹھیک ہے، کلمات و الفاظ استعمال کیے جائیں یعنی بولے جائیں جو اس کی اونچی شان کے لائق ہیں، اور جو الفاظ اس کی شان سے گھرے ہیں یعنی نیچے ہے، ان کو بولنا ہرگز جائز نہیں. اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 20 میں انشاءاللہ عز و جل اس پیراگراف سے پڑھیں گے.